کشمیر کے حالات اور زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے اپنی فوج کو کشمیر کے بارڈر کے اوپر الرٹ رہنے کا کہا ہے۔ دوسری جانب چائنا نے بھارت کو لگام ڈال دی ہے۔ چائنا نے نہ صرف بھارت کو وارننگ دی ہے بلکہ جو ہے اپنی ایک لینڈ بارڈر کا ایک نیا قانون لایا ہے۔ اس قانون کے تحت چائنا بھارت کی کلیم شدہ جگہ پر قبضہ کرے گا اور وہاں پر اپنے لوگوں کو بسائے گا، وہاں پر ان کو انفراسٹرکچر بنا کر دے گا، اور اسی لینڈ بارڈر ایکٹ کے تحت جو ہے چائنا ان فوجیوں کو، ان لوگوں کو فوج میں بھرتی کرے گا جو سرد علاقوں میں رہنے کے عادی ہیں۔ یعنی چائنا یہ چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ اب جنگ ہو اور لمبے عرصے تک چلے۔ آپ کو بتا دیں کہ چائنا کے سولجرز جو ہیں وہ ٹھنڈ میں رہنے کے عادی نہیں ہیں، تو بھارت نے بیسیکلی وہ سولجرز وہاں پر ڈپلائے کیے ہوئے ہیں، لداخ کے اندر، اروناچل پردیش کے اندر، سکم، دوکلام کے اندر، جو بہت زیادہ ٹھنڈ برداشت کرنے کے عادی ہیں، وہاں کے مقامی لوگ ہیں۔ اب یہی پلان، یہی منصوبہ چائنا نے ریپلیکیٹ کیا ہے اور چائنا نے جو ہے بہت سارے مقامی لوگوں کو لا کر بسانا شروع کر دیا ہے، جس سے بھارت کو بہت زیادہ پریشانی بڑی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو پاکستان کے اندر حالات پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہے۔ ہمارے فارن منسٹر، اس کے علاوہ جو انفارمیشن منسٹر ہیں فواد چودھری، انہوں نے کہا ہے کہ بھارت جو ہے کالعدم تنظیموں کو پیسے دے رہی ہے کہ ملک کے حالات خراب کرو۔ تو جیسے جیسے پاکستان کے حالات خراب ہوں گے ویسے ویسے بھارت والے کشمیر کے بارڈر کے اوپر پاکستان فوج کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان نے اپنی فوج کو کشمیر کے بارڈر کے اوپر الرٹ رہنے کا کہا ہے۔ کل بھی کشمیر کے اندر بہت زیادہ تماشا ہوا تھا، بھارت کی سیکورٹی فورسز نے کشمیریوں کو شہید کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے کشمیری مجاہدین نے بھی بھارت کو بہت زیادہ پیٹا، ان کے کانوائے کو ہٹ کیا تھا، جس کے نتیجے میں 15 بھارت کے فوجی جاں بحق ہوئے تھے۔ اگر ہم بات کریں بھارت کی تو بھارت کے اندر مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ان کی مساجد کو، مذہبی جو کتابیں ہیں ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تو چائنا نے یہ تمام تر چیزیں دیکھتے ہوئے بھارت کے اس قدم کو روکنے کے لیے بھارت کے خلاف ایک پلان چلا ہے۔ وہ پلان یہ ہے کہ اپنی فوج کو مکمل طور پر چائنا نے امپاور کر دیا ہے کہ جہاں پر چاہے، جس جگہ پر جائیں، بھارت کی سیکورٹی فورسز کو نقصان پہنچائیں۔ مکمل طور پر اختیارات مل گئے ہیں اور اپنی فوج کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور برفیلے علاقوں میں لڑنے کے لیے مقامی لوگوں کو بھرتی فوج کے اندر کیا جائے گا تاکہ وہ بھارت کے ساتھ لمبے سمے تک لڑائی کر سکے۔ اب یہ تمام تر چیزیں بھارت کے کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی، تو بھارت کی جو لینڈ فورسز ہے انہوں نے مدد کی اپیل کی ہے اور اپنی ایئر فورس سے کہا ہے کہ آپ ہماری مدد کیجیے۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ بھارت نے اب جو ہے رافیل طیارے، چنوک ہیلی کاپٹر، اپاچے ہیلی کاپٹر کے ساتھ ساتھ رافیل اور دیگر طیاروں کو ڈپلائی کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ طیارے نہ صرف چائنا کے اگریشن کو کم کریں گے بلکہ چائنا جو نئے لینڈ ایکٹ کے تحت نئے انفراسٹرکچر بارڈر کے اوپر بنائے گا تو ان کو بھی مانیٹر کرے گا، اور اگر چائنا کسی طریقے سے یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بھارت کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگا، کیونکہ بھارت کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ وہ بارڈر کے اس کلیش کو لمبے عرصے تک لے کر چلے۔ اب چائنا کی بھی یہ اسٹریٹجی ہے کہ جیسے جیسے یہ جو کانفلکٹ ہے بارڈر کے اوپر بھارت کے ساتھ یہ لمبا چلے گا ویسے ویسے چائنا کو کامیابی ملتی جائے گی۔ چائنا پہلے گرمیوں کے اندر بھارت کے ساتھ جنگ کرتا تھا، لیکن اس دفعہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ نکل کر سامنے آئی ہے کہ چائنا اس بار بھارت کے خلاف سردیوں میں بھی جنگ چھیڑ کر بیٹھ گیا ہے، اور سردیوں والی جنگ جو ہے وہ بھارت کے لیے کافی نقصان ہے، کیونکہ رسد کا سامان پہنچانا ہوتا ہے، لاجسٹک بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے برفیلے پہاڑوں کی وجہ سے، برف کی وجہ سے، سردی کے موسم کی وجہ سے۔